ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہمیں جہاد بلند نہ کیا گیا تو یہ ہمارے مذہب کے بھی دشمن اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ انگریزوں نے بڑے بڑے عیسائیوں کو جو یہاں کی زبانیں جانتے تھے، فارسی زبان، سنسکریت زبان، جو زبانیں جانتے تھے، یہ اپنی کوٹھیوں کے اندر ان کے جلسے کرواتے تھے، اور وہ عیسائی پادری دوسروں کے مذاہب پر حملے کرتے تھے اور گالیاں بکتے تھے مذہبی بزرگوں کے خلاف۔ تو مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اچھا، یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے جہاد کے متعلق مسلمانوں کو کیوں سوجھی؟ یہ بات کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اور بھی مذہب کے لوگ یہاں تھے، تو دوسرے مذہب والوں نے آخر کیوں شروعات نہیں کی، مسلمانوں نے ہی کیوں شروعات کی؟ تو یہ بالکل ظاہر سی چیز ہے کہ حکومت تو مسلمانوں کی تھی صدیوں سے، سارا کاروبار تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، تو جس کے ہاتھ سے کاروبار چھینا گیا ہے تو درد تو اسی کو زیادہ ہوگا، کیونکہ دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی حکومت تھی، اب مسلمان ان کے ہم مذہب تو تھے نہیں، تو اب انگریزوں کی حکومت آ گئی، تو اس کا مطلب تو نہ یہ ہم مذہب نہ یہ ہم مذہب، دونوں اجنبی ہی ہے۔ تو دوسرے مذاہب والوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا انگریزوں کی حکومت آنے سے، کیونکہ ان کے لیے تو مذہب دوسرا ہی تھا۔ مسلمانوں کو چوٹ یہ تھی کہ اگر انگریزوں کی حکومت اسی طرح جمتی رہی تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ دوسرا یہ کہ ملک ہندوستان کا کیا ہوگا، یہ دوسرا چیلنج تھا۔ اس لیے علماء حق نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، اور جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ سب سے پہلے دلی کی سرزمین پر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد آگرہ، دلی، الور، اس طریقے سے جو علاقے تھے ان میں ایک شورش بپا ہوئی، ایک ہنگامہ بپا ہوا، اور جو بڑے بڑے شہر تھے، بدایوں، بریلی، اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے، وہاں سے فوجوں کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس طرح سے آزادی کی ایک تحریک چھڑی۔ آزادی کی تحریک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے جنگ آزادی اور ایک ہے نیری تحریک آزادی۔ یہ خاص طور پہ سمجھنے کی بات ہے۔ جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ 1857 میں لڑی گئی ہے، اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ جنگ نہیں ہے، وہ تحریک ہے، اور 1857 سے پہلے بھی جیسے ٹیپو سلطان کا لڑنا، حیدر علی کا لڑنا، اگرچہ انگریزوں کا مکمل تسلط نہیں ہوا تھا، قبضہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعض ریاستوں پر تو وہ قابض ہو چکے تھے، ان کے تسلط ہو چکے تھے، وہ وہاں پر آ چکے تھے، اس لیے وہ جتنی جنگیں تھی اس کا اختتام اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو 1857 کی اس جنگ کو کہہ سکتے ہیں جس کی قیادت علماء کر رہے تھے۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1857 میں جو علماء نے پوری طاقت لگا دی، پوری طاقت جھونک دی انگریزوں کے خلاف، تو اس میں کچھ مخبر جنہوں نے علماء کے خلاف جو ہے خبریں دی، قائدین کے خلاف خبریں دی، اور نتیجہ یہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے غداریاں بھی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں
کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے، اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے۔ سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے۔ پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی، تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا، اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹا۔ وہ مسلمان تھے، ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے، عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس۔ وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا۔ قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا، اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی، ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے، جو لوگ دار پر تو لٹک گئے، پھانسی کے پھندوں پہ تو لٹک گئے، جن کی بیویوں کو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی، لاشیں پڑی رہی، اسے گید اور کوے کھاتے رہے، اسے کتے اور بلیاں نوچتی رہی، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان 5 لاکھ کو اور ان ہزاروں کو جو آج یاد نہیں کیا جا رہا ہے، ہم انہیں یاد کریں گے، اپنے جوانوں کو ان کی قربانی یاد دلاتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایجنٹ کو، انگریزوں کے غلاموں کو، انگریزوں کے وظیفہ آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں۔ کیسے آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیل نہیں گئے، جنہیں کبھی ڈنڈے نہیں پڑے، جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہیں آئی، مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے، آج وہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہیں نہیں، جنہیں درختوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہیں نہیں، جن کے محلات کو ضبط کر کے بیچ دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ بس یہی سازش ہے، اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا بتائیں؟ اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا، بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی،
اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں. اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کروں. ایک بات یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے؟ ان کا نام کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟ بہت خاص بات ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے، یہ لوگ جیل گئے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک کم و بیش 90 سال کا عرصہ ہے، یعنی ایک صدی. بہت توجہ سے سنیں، یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے اور ہمارے ملک سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبتوں کا رشتہ ہے. اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضل حق خیر آبادی، صدر الدین آسودہ، کفایت علی کافی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، تاریخی ریکارڈ ہے، پرانی کتابوں میں نام بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا، ان کے کارنامے اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے کیونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی. تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی حمایت میں قلم اٹھاتا، اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا. اس لیے اجازت نہیں تھی، حکومت کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی کے اندر لوگ تو چند ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں. تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے، جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے. حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے. اب جب چھان بین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے. اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے. یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے، جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی. تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا. اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ اللہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے. کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں. جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے. آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں نہیں. ہمارے جن بزرگوں میں نے جو وہ 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام، چند کے نام یہ ہے. سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی ناکافی ہوگا، رات ناکافی ہوگی. حضرت مفتی صدر الدین آزوردہ، یہ مفتی صدر الدین آزوردہ جو ہے، ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے. جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب السورۃ الہندیہ جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراق پر لکھی تھی، ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی، جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے. علامہ فضل خیر آبادی
چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا۔ مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بیتاب ہوتے تھے، یعنی تسخیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اتنے آپ کے ماننے والے تھے، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصداً کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصداً اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں، بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو، کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو، اس کی شاعری کیسی ہوگی؟ اور ان کی شاعری اس قدر فی البدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت گو شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی، اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی 1858 میں، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشا چینیاں کرتے تھے۔ جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا، تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا، اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے، یعنی 2 نعتیں فی البدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فی البدی۔ اور جب اس حاجی نے جا کر در رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے، جب علامہ کا کلام عربی میں اس ظاہر طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آگئے اور تڑپنے اور رونے لگے، اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے ملت کے لیے جانیں دی ہیں۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی، یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں۔
مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، یہ رسول بخش، غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے، اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے، یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبدالوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہلا اور جنرل عظیم خان، یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے، یہ نواب تھے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یہ شہزادہ فیروز خان وغیرہ۔ اب یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، سزائیں ہمارے علماء نے اٹھائی، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، گھر لوٹے گئے۔ اللہ فضل خیر آبادی کا محل تھا خیر آباد میں، انگریزوں نے ضبط کر کے اسے بیچ دی، آپ کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب بس آخر میں صرف آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ہمارے شہر میں اور پورے ملک بھر میں یاد محبان وطن یا جنگ آزادی کہ شرکا کے متعلق جو باتیں کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید صاحب جذبات میں کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی جسے آپ کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے، اس کچھ بھی کو میرے سامنے لا کر رکھے، میں ضرور حوالہ پیش کروں گا۔ اگر حوالہ نہ پیش کر سکا تو پھر گفتگو ہی بند کی جائے گی، اس لیے کہ ہم گڑھ کر نہیں کہتے ہیں، ہمارا کام گڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے متعلق بہت سارے حوالے جات موجود ہو وہاں گڑھا نہیں جاتا۔ اب بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی بات کر لی بات ختم کر دیں تو یہ قطعاً حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ چور کو کتب اور ابدال کہیں گے تو ہر شریف باپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہوگی کہ کہیں نہیں نہیں یہ کتب ابدال نہیں ہے، یہ چور ہے، کیونکہ اگر چور کو کتب اور ابدال بنا کے پیش کیا جائے اور آپ اس کو چور ہونے کا اعلان نہ کریں تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ کیا کتب لوگ چوری کرتے ہیں، تو کتب بدنام ہوں گے، ابدال بدنام ہوں گے۔ ایسے ہی اگر ملک کی آزادی کا ہیرو بنا کر ان اوباشوں کو اور ان ملک کو بیچنے والوں کو پیش کیا گیا تو آنے والی نسلیں جب تاریخ پڑھے گی اور ان کتابوں کو کبھی تو پڑھے گی تو لوگ کہیں گے یہ تھے ملک کے وفادار، یہ تھے امت کے رہنما، تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ چونکہ کتابیں جب چھپ چکی ہے تو آج نہیں کل تو کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا۔ آج کل آزادی کا ہیرو بنا کر ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایک تو علماء اہل حدیث ہے، چوری تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ میں کسی پر کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی کسی کے جو ہے وہ نکات کو کمزوریوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں، صرف تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور اسی پردے میں آپ یہ بھی جان لیں کہ حقانیت کہاں ہے۔ میں نے جن کے نام پڑھے ایک نام بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا، ثابت کرے ہم اس سے بات کریں گے، اسے تاریخی حوالے دیں گے۔ پہلی بات تو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جتنے ہیں یا تو کوئی شہید ہوا ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق میں نے بتایا جب پھانسی دی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا وہیں جیل کے پاس دیوار کے قریب، بعد میں وہاں سڑک بنی، جب سڑک بنی ہے تو سڑک بننے کے درمیان قبر کھلی ہے برسوں بعد، جب قبر کھلی ہے تو کفن بھی مہک رہا تھا، جسم بھی سلامت تھا۔ یہ ثبوت ہم ہی دے سکتے ہیں صرف، لیکن غیر مقلدین جو اخبار میں اشتہار میں نے پڑھا اور مجھے بتایا بھی گیا کہ جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار یہی تھا مولانا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور واضح کروں گا اور اپنی کتاب سے نہیں کروں گا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ محبوب کے غداروں کو ایسے بے نقاب کرتا ہے کہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور میرے جوانوں جو حوالے میں پڑھوں گا
اگر وہ حوالہ آپ ان سے غلط ثابت کروانے، اپنی جیب سے 1,11,000 روپے انعام دوں گا۔ ابھی مذہب کی بات تو اپنی جگہ ہے، یہ ملک کے بھی غدار ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ علماء اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب کو، مولوی اسماعیل دہلوی کو اور سید احمد رائے بریلوی کو، ان تینوں کو مجاہد آزادی بنا کے پیش کرتے ہیں، جنگ آزادی کا ہیرو یہی لوگ ہیں۔ شہید ہیں، شہید کون؟ اسماعیل دہلوی صاحب بہت بڑے شہید ہیں، اور شہید لکھا بھی جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ اور سید احمد رائے بریلوی یہ ابو الحسن ندوی کے اوپر کے خاندانوں میں دادا ہوتے ہیں، وہ خاندان آج بھی چلا آ رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، ہمارے ساتھ بزرگوں کا فیض اور ہمارے مسلک کی حقانیت ہے کہ ہمیں بہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جو لوگوں کو تربیت ہوتی ہے وہ چہرے دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ چور کون ہے، لفافے دیکھ کر کے خط کا مضمون جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ علماء اہل حدیث ان کو آزادی کا ہیرو بناتے ہیں، اور علماء دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو میں بہت عزت سے نام لے رہا ہوں، اور لیکن چونکہ ملک کی بات ہو رہی نا، مجھ پہ الزام یہ کہ جذبات میں گالیاں دیتے ہیں جبکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور اگر اسی کو گالی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے الفاظ لاؤں۔ ہمارے یہاں تو قرآن کا اسلوب کہتے ہیں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حالانکہ وہ اسلوب ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، ہمارا قرآن کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، لیکن ہم جو ہے وہ آپ کی چونکہ ملک کی بات ہو رہی تو کچھ رعایت کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے۔ تو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ وغیرہ کو جو ہے یہ حضرات آزادی کا ہیرو بنا کے، سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سید احمد رائے بریلوی صاحب، یہ جو ابو الحسن ندوی صاحب جو دارالندوہ کے بہت بڑے خادم رہ چکے ہیں، اور یہ سنی بن کر کئی ملکوں میں جا کر وہاں سے چندے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں، اور ان کو مغالطہ یہ دیتے تھے کہ شیعوں کے مقابلے میں سنی ہیں، اس لیے کہ ابھی انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ جی ابھی کچھ تنظیمیں بھی بن رہی ہے شہر میں، اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت نام کی تنظیم نہیں ہوتی، یہ مسلک ہے۔ پہلے یہ تو سیکھو کہ تنظیموں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں، تنظیموں کے نام اس طرح نہیں رکھے جاتے۔ اب برے ماننے کی بات نہیں ہے، آپ انصاف کی بات سنیں، ہم آپ کے ایمان کے محافظ بننا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب یہ اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد ہے، اسماعیل دہلوی صاحب کے یہ پیر ہیں۔ مرشد کیا؟ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے مرشد نہیں دیتا، جس کو مرشد ملتا ہے وہ پھر وہ ہدایت پر ہوتا ہے نا، رشد و ہدایت کی راہ اسے ملتی ہے۔ تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہیں یہ پیر ہیں اسماعیل دہلوی کے، اور ان دونوں نے مل کر فوج جمع کی، اور فوج جمع کر کے پہلے پورا پس منظر بتا دو، فوج جمع کر کے انہوں نے تقریریں کی ہے۔ تقریریں کیا کی ہے کہ انگریزی حکومت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، اور انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہے، انگریزوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ اٹھا کر دیکھیے تحریک بالا کو، پوری دستاویز موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے سر سید احمد خان کا رسالہ جس کو حیات جاوید کی حیثیت سے شائع کیا گیا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے۔ جہاد کس کے ساتھ کریں گے؟ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں مشرک ہیں۔ انہوں نے سرحد پہ جا کر سرحدی سنی پٹھانوں سے جنگ کی ہے، پہلے پیش کیا کہ تم ہماری بات مانو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ انہوں نے کہا تم وہابی ہو، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کیسے کریں؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا، یہ صاحب نے، یہ سب کافر ہو گئے۔ سید احمد رائے بریلوی کو کافر جو ہے وہ وہابی کا سب کافر ہو گئے۔ اب ان کی بیویاں حلال ہو گئی، اور آپ کو حیرت ہوگی، اٹھا کر تاریخ پڑھو کہ ان سنی مسلمانوں کی عورتوں کو بغیر نکاح کے انہوں نے اپنی فوج کے حرم میں رکھا۔ یہ سب ان کے کرتوت ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ کرو، کیسے نہ کرو؟ ان جوانوں کو حقیقت کیسے پتا چلے گی؟ ان بھولے بھالے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ جب اسماعیل دہلوی اور احمد رائے بریلوی جیسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو ان کی ایمان کا کیا ہوگا؟ بغیر نکاح کے ان پٹھانوں کی عورتوں کو اپنے حرم میں رکھ اور بیواؤں کو پکڑ پکڑ کر ان کی شادیاں کی. شوہر مرا 8 دن کے بعد شادی کر، جس نے نہیں کہ بھئی عدت تو گزارنے دو، ان کے سر مونڈ دیے، ان کے سروں کے ٹکلے کر دیے، عورتوں کے ساتھ یہ حال کیا. پھر وہ پٹھان تھے آخر، ان کی غیرت جاگی، ان کی رگوں میں سنیت تھی. پھر ان دونوں کا وہ حال کیا کہ آج تک ان کا پتہ نہ چلا. پٹھانوں کے ہاتھوں مرے ہیں، سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں، صوبائی پٹھانوں کے ہاتھوں، اور اسماعیل دہلوی قتل ہوا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کے لاش کے ان لوگوں نے، اور یہ شہید ہیں. کس کے شہید ہیں؟ تو کہا کہ یہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کہا سبحان اللہ، میرا امام تو یوں کہتا ہے، وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ قتیل لیلِ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. یہ امام کا انداز بھی جدا ہے. تو اب احمد رائے بریلوی صاحب جو مجاہد آزادی ہے، وہ ان کے انگریزوں سے اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے گا، جیسے مجھے کو لے لو، میں جن فرقوں سے متعلق بولتا ہوں، کوئی فرقے والا مجھے سلام نہیں کرتا جھوٹے میں. اب میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو نبی کو سلام نہیں کرتے، مجھے ان کے سلام کی حاجت بھی نہیں ہے نا. بھائی میں صرف تقریر کرتا ہوں کسی کے خلاف تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے. یعنی میرا نام آتا ہے تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کریلا جو ہے وہ سامنے آ گیا. ایک بات ہے کیونکہ ان کے خلاف جو گفتگو کرتا ہوں ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے نام آتے ہیں نا، یہ اچھے لوگ، یہ ٹھیک ہیں، یہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اسی کو پڑی رہتی ہے سب. لیکن ہم چاہتے ہیں حضور کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے، محبوب کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے، اور وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا کہ تیرے حبیب کا گستاخ اپنی تعریف کرے، تیرے محبوب کا گستاخ اپنے کو گالیاں دے، کیونکہ جتنی دیر اپنے کو گالی دے گا اتنے دیر اپنے محبوب کی توہین نہیں کرے گا. وہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں، مرشد فرماتے ہیں نا تیری خاطر ذلیل ہونا ہے،